اور رجب ہی وہ مہینہ ہے جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے معراج کا سفر کروایا ہے۔ اس مناسبت سے اس سفر کو اجمالاً ذکر کیا جانا چاہیے۔ رجب کا مہینہ اور اس مہینے میں جو معراج کا سفر ہوا ہے، اس سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تبلیغ کا سفر، طائف کا سفر فرمایا تھا، جس سفر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کافی مشکلات اور پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑا۔ ابھی اس سفر کے جو آثار تھے اعصابی، وہ ابھی باقی تھے کہ اللہ تعالیٰ نے انعام کے طور پر معراج کا سفر کروا دیا۔ ایمان والوں پر جب حالات آتے ہیں تو حالات کے بعد معراج یقینی ہے، یعنی کامیابی یقینی ہے۔ تو مومن کو، مسلمان کو حالات میں مایوس نہیں ہونا چاہیے، اسے پریشان نہیں ہونا چاہیے۔ مشکلیں، پریشانیاں یہ زندگی کا حصہ ہیں، لیکن پریشانیوں اور مشکلات میں یہ رجوع اللہ نہ چھوڑے، اور پریشانیوں اور مشکلات میں رجوع اللہ کرتا رہے تو اس کی کامیابی یقینی ہے۔ یہ رجوع اللہ ان پریشانیوں اور مشکلات میں دلیل ہے اس بات کی کہ اللہ تعالیٰ اس کو ضرور کامیابیاں دینے والا ہے۔ تو ابھی طائف کے سفر کے جو پریشانیاں اور مشکلات اور جو صدمہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ کی قلب اطہر پر تھا، ابھی اس کے اثرات باقی تھے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو معراج کا سفر کروایا۔ راتوں میں ایک رات ہے اور اس میں اختلاف ہے کہ وہ کون سی رات ہے، اور اکثریت کی رائے یہ ہے کہ وہ رجب کی 27ویں شب تھی۔ آپ ام ہانی رضی اللہ عنہا کے گھر آرام فرما رہے ہیں، رات کا وقت ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یوں لگا کہ چھت شق ہوئی ہے، پھٹ گئی ہے، اور اس میں سے فرشتوں کی جماعت آئی ہے، اور جس کی سرداری جبریل امین علیہ السلام فرما رہے ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ کے جسم اطہر کے ساتھ بیدار کر کے ان فرشتوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مسجد حرام میں پہنچایا، اور آپ کو وہاں لٹا دیا گیا زمزم کے کنویں کے پاس، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سینہ مبارک چاک کیا گیا، اور آپ کا دل مبارک نکالا گیا، اور زمزم کے پانی سے آپ کے دل مبارک کو دھویا گیا۔ سینہ چیر کر دل جسم سے الگ کیا گیا، اور جنت سے لائے ہوئے سونے کے جو برتن تھے، طشت تھے، اس کے اندر آپ کے دل کو رکھا گیا دھونے کے بعد، اور ایمان اور حکمت کی نورانیت سے آقا علیہ السلام کے دل کو بھر دیا گیا، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل مبارک کو آپ کے سینے میں اپنی جگہ رکھ دیا گیا، اور جنت کی سواری جسے براق کہتے ہیں، اس کی رنگت سفید تھی، وہ لائی گئی، جبریل امین اسے لائے، اور اس موقع پر آپ کے ساتھ جبریل امین کے ساتھ میکائیل علیہ السلام بھی تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اس سفید سواری جسے براق کہتے ہیں اس پر سوار کیا گیا۔ اس سواری کی ایک خصوصیت یہ تھی، جہاں تک اس سواری کی نگاہ پہنچتی تھی وہاں اس کے قدم پڑتے تھے، اس کی تیز رفتاری کا یہ عالم تھا۔ اس سفر میں جبریل امین علیہ السلام بھی آپ کے ساتھ، اور میکائیل علیہ السلام بھی آپ کے ساتھ۔ سب سے پہلا جو پڑاؤ ڈالا وہ یثرب میں ڈالا، جو مدینہ منورہ کا پرانا نام۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے جبریل امین نے کہا کہ آپ یہاں اتر جائیے اور 2 رکعت نفل پڑھیے۔ آپ نے پڑھ لیے تو جبریل امین علیہ السلام نے عرض کیا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ وہ جگہ ہے جہاں آپ نے ہجرت کر کے آنا ہے۔ وہاں سے پھر سفر شروع ہوا، وادی سینا
دوسرا پڑاؤ تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم وہاں اترے، جبریل امین علیہ السلام نے عرض کیا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہاں اتریے اور 2 رکعت نماز نفل ادا کیجیے۔ اور نفل پڑھنے کے بعد جبریل امین نے بتایا یہ وہ جگہ ہے جہاں موسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ سے ہم کلام ہوئے تھے۔ وہاں سے پھر سفر شروع ہوا، مدین پہنچایا گیا اور وہاں فرمایا، جبریل امین علیہ السلام نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ آپ یہاں اتریے اور 2 رکعت نفل پڑھیے، یہ شعیب علیہ السلام کے رہنے کی جگہ ہے۔ اس کے بعد پھر سفر شروع ہوا، بیت اللحم پہنچے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا گیا کہ آپ اتریے اور 2 رکعت نفل پڑھیے، یہ عیسیٰ علیہ السلام کی جائے پیدائش ہے۔ آپ کو سرخ ٹیلوں کے پاس لے جایا گیا اور آپ کو دکھایا گیا کہ موسیٰ علیہ السلام کی قبر ہے، اور موسیٰ علیہ السلام بھی دکھائے گئے قبر میں کہ موسیٰ علیہ السلام نماز پڑھ رہے تھے قبر میں۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں نے دیکھا سرخ ٹیلوں میں موسیٰ علیہ السلام کی قبر ہے اور موسیٰ علیہ السلام قبر میں نماز پڑھ رہے ہیں۔ اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت سے مناظر انسانوں کی کیفیات اور حالات کے دکھائے گئے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو دکھایا گیا کچھ لوگ ہیں، ان کے تانبے کے ناخن ہیں لمبے لمبے، اپنے چہروں کو نوچ رہے ہیں اور اپنے سینے کو نوچ رہے ہیں اور ان سے خون رس رہا ہے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا ہے جبریل امین یہ کون لوگ ہیں؟ تو جبریل امین نے بتایا یہ وہ لوگ ہیں جو لوگوں کی غیبت کیا کرتے تھے دنیا میں، ان کا انجام یہ ہوگا۔ یہ انجام کے اعتبار سے اپنے چہروں کو، اپنے سینوں کو اپنے تانبے والے لمبے لمبے ناخنوں سے نوچیں گے۔ آگے چلے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دکھایا کچھ لوگ ہیں، ان کے پیٹ باہر کو نکلے ہوئے ہیں، گنبد نما بڑے بڑے، جیسے لوگوں کے گھر ہوتے ہیں رہنے کے، اتنے بڑے بڑے پیٹ نکلے ہوئے، اور ان کے اندر سانپ چل پھر رہے ہیں جو باہر سے نظر آ رہے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا جبریل امین سے کہ جبریل یہ کون لوگ ہیں؟ تو جبریل امین نے بتایا کہ یہ سود خور لوگ ہیں جو دنیا کے اندر سود لین دین اور اس کے کھانے کا اہتمام کرتے تھے، وہ انجام ان کا یہ ہوگا۔ آگے چلے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دکھایا کچھ لوگ ہیں، ان کے سر کچلے جا رہے ہیں پتھروں سے، سر بالکل کچلا جا رہا ہے، ختم ہو گیا، پھر اللہ تعالیٰ کے امر سے وہ سر ٹھیک ہو رہا ہے، پھر پتھر سے کچلا جا رہا ہے، پھر وہ سر ٹھیک ہو رہا ہے لوگوں کے، پھر کچلا جا رہا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جبریل امین سے پوچھا جبریل یہ کون لوگ ہیں؟ تو جبریل امین نے بتایا یہ آپ کی امت کے وہ لوگ ہیں جو نمازوں میں سستی کرتے ہیں۔ آگے چلے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دکھایا کچھ لوگ ہیں، ان کے جو شرمگاہ ہے آگے سے بھی پیچھے سے بھی گوشت کے لتھڑے ان کے ساتھ چمٹے ہوئے ہیں، اور اونٹ اور بیل کی طرح وہ خبیث درخت جو کانٹے دار ہے وہ کانٹے کھا رہے ہیں اور پتر کھا رہے ہیں۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا جبریل امین یہ کون لوگ ہیں؟ تو جبریل امین نے بتایا یہ وہ لوگ ہیں جو مال میں سے زکوٰۃ ادا نہیں کرتے تھے۔ پھر آگے چلے، کچھ لوگوں کو دکھایا گیا، ان کی حالت اور کیفیت یوں تھی کہ کھانے کی دیگیں پڑی ہوئی ہیں، اور وہ دیگیں ایسی ہیں کہ ان میں اچھا گوشت بنا ہوا ہے، صاف ستھرا گوشت بنا ہوا ہے، اور دوسری طرف گلا سڑا گوشت دیگوں میں پڑا ہوا ہے، کچا گوشت ہے۔ وہاں کے لوگ پکے ہوئے دیگوں میں سے گوشت نہیں کھا رہے، خوبصورت گوشت نہیں کھا رہے، پاکیزہ گوشت نہیں کھا رہے، گلا سڑا گوشت کھا رہے ہیں، بدبودار گوشت کھا رہے ہیں، کچا گوشت کھا رہے ہیں۔
حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا جبریل امین یہ کون لوگ ہیں؟ تو جبریل امین نے بتایا یہ زناکار مرد اور زناکار عورتیں ہیں۔ وہ زناکار مرد جن کو اللہ تعالیٰ نے پاکیزہ بیویاں عطا فرمائی ہیں، پھر بھی وہ زنا کے جرم میں مبتلا ہوتے ہیں اور ساری رات بے حیائی میں گزار دیتے ہیں، اور وہ عورتیں جن کو پاکیزہ شوہر ملے ہوئے ہیں اس کے باوجود وہ بے حیا مردوں کے ساتھ وقت گزارتے ہیں، یہ وہ لوگ